बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, हमने देखा कि कुछ दिन पहले यानी 22 अप्रैल को जो मामला सामने आया और पहलगाम का ये मामला सामने आया है, जिसके अंदर फॉल्स फ्लैग इंडिया ने किया। और इंडिया को आपको पता है कि एक बहुत पुराना एक सिलसिला है, उसका एक ओल्ड स्क्रिप्ट हमेशा ये फॉलो करता है। ये 1971 से लेकर 2000 और 2000 के बाद हम देखें तो 2001, 2001 के बाद फिर 2007 और 2007 के बाद 2015, 16 और उसके बाद फिर 2019, 2019 के बाद से फिर 2023, ये तमाम अगर अरसे में अगर आप देखें तो एक स्क्रिप्टेड मूव इंडिया की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की चलती रही है। और यही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम में हुआ, जिसके अंदर 26 खुद जो इंडिया के लोग थे, टूरिस्ट थे, वो मारे गए। पाकिस्तान ने जो पहला रिस्पांस इसके ऊपर पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने दिया वो ये कि पाकिस्तान ने इस पर तशवीश का इजहार किया और उनके लवाहिकीन जिनके प्यारे दुनिया से जा चुके हैं उनके साथ इजहार हमदर्दी किया। और पाकिस्तान क्योंकि ख़ुद दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, तो किसी भी फॉर्म की दहशत गर्दी पाकिस्तान किसी सूरत बर्दाश्त और कबूल नहीं कर सकता। लेकिन हिंदुस्तान का एक पुराना रिटॉरिक है कि इस तरह का कोई भी वाक़या होता है तो फिल फौर वो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आयद करते हैं। उनका गोदी मीडिया ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आयद करता है और उसके बाद फिर उनकी हुकूमत की जानिब से जिस तरह के इक़दाम दिए गए वो सबके सामने कि उन्होंने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से इक़दाम की बात की और उसके बाद फिर सिफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड करने के हवाले से बात की। जो वीज़ेज़ इशू कर चुके थे वो सार के प्लेटफॉर्म के तहत या दूसरे लिहाज से उनकी मनसूखी के हवाले से बात की और फिर तिजारत के हवाले से भी बात की। तो पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट किया। पाकिस्तान ने कह दिया था उस वक़्त, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर खारजा ने यह बात कह दी थी इसहाक डार साहब ने कि हम तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। तो जनाब यही हुआ कि फिर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, उसके बाद फिर तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाता है और सिंतास मुआहदे को छेड़ने या पानी के हवाले से किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी करने की जो एग्रीमेंट इंडिया के साथ हो चुका है, एक्ट ऑफ वार उसको कहा गया, जो यकीनन बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डिंग है। इसके साथ साथ जो एलामिया है उसके साथ ये कहा गया कि सिंतास मुआहदे किसी फरीक के यकतरफा तौर पर खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देता। मजीद इसमें कहा गया कि किसी भी अमल को जंग तस्वुर किया जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इसके साथ आई। पानी पाकिस्तान का कौमी मफाद और लाइफ लाइन है। कौमी सलामती कमेटी पाकिस्तान का सार्क इस्तिस्ना स्कीम के तहत भारतीय शहरियों को जारी तमाम वीज़े मुअत्तल करने का फैसला ये रेसिप्रोकेट किया पाकिस्तान ने। वीज़ा मुअत्तली फैसले का इतलाक पाकिस्तान में मौजूद भारतीय सिख यात्रियों पर नहीं होगा। सिख यात्रियों के अलावा सार्क वीज़ा पर मौजूद तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। और इसके साथ साथ मज़ीद इक़दाम करते हुए जो ट्रेड है उसको भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया। इवन जो ट्रांजिट ट्रेड है उसको भी, और जो फ़िज़ाई रास्ता इस्तेमाल करता था इंडिया की एयरलाइंस, उसको भी मुकम्मल तौर पे इंडिया के लिए बंद कर दिया गया है। ये वो इक़दाम हैं जो लिए गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर आपको किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का शौक़ है तो वो आप इस खाम ख्याली में न रहिएगा। तो इस मरतबा जवाब जो है वो 27 फरवरी 2019 से तगड़ा आपको जवाब जो है वो मिलेगा। इस पर यकीनन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने पैनलिस्ट से तारुफ करवा देते हैं। आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया रफ़ीक डार साहब ने, अब सीनियर हुर्रियत रहनुमा है, तर्जुमान है यासिर मलिक साहब की भी, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा मतीन साहब, आप सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, अपना प्रोग्राम खुद होस्ट करते हैं। अब्दुल हमीद लोन ने हमें ज्वाइन किया, आप तज्ज़ियाकार हैं। जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप साबिक सिफारतकार हैं और अशरफ मुहीत सिफारतकारी का आप तजुर्बा रखते हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, कुछ शॉर्ट्स हैं जो इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को खुद एक्सपोज करती हैं। सबसे पहले कश्मीरी बड़े पर्टिनेंट सवाल कश्मीरियों ने उठाए मकबूजा कश्मीर में रहते हुए, वो क्या सवाल थे आपको ये दिखाते हैं। ये मैंने पहले ही बोला, ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है, जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही है। इससे पहले भी यहाँ डलगेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था ऐसे कुछ साल पहले। उसका एक रिपोर्ट दिखाया, वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा आपको। कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, न करेगा कभी। 90 से देखो कौन सा टूरिस्ट उन्होंने मारा है। कि मानो ये हमारे बाप जैसे है, मानो सिख भी यहाँ पे रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, किस सिख को मारा है? ये खाली
गवर्नमेंट की चाल है, क्योंकि इनको 2019 से कश्मीर को खत्म करना था और ये देख रहे थे कि खत्म नहीं हो रहा है कश्मीर। इन्होंने देखा इनका पिलर कौन सा है, ये जो मजबूती से अभी भी है, इनका पिलर कौन सा है। इन्होंने देखा टूरिस्ट का पिलर है। इन्होंने मानो 27 लोगों को कौन मार सकता है, मुझे बताओ। 25-26 आदमी को कौन मार सकता है। और हमें बताओ, इतने कैमरे लगे हुए हैं, बोलते हैं जहाँ पे वो मानो अटैक हुआ है वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही है, पैदल इंसान जा रहा है। सिक्योरिटी इतनी है कि वहाँ से टेररिस्ट कहाँ से आ गए वहाँ से। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख के सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहाँ से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ, आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है, वो क्या जग मार रहे थे? फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया इसको कहते हैं, वो फेक न्यूज़ जिस तरह से उसने चलाई और जिस तरह से जिंगोइज्म का मुजाहरा उसने किया वो सबके सामने है। एक जिंदा कपल को उन्होंने तस्वीर उसकी दिखाई, मरे हुए कपल की, और ये कहा कि जितने लोग भी मारे गए हैं ये सारे के सारे हिंदू थे, जबकि उसके अंदर एक मुसलमान भी जाँ बाक हुआ। ये ज़रा उनको एक्सपोज करते हैं कि इंडियन मीडिया किस कदर जो है वो झूठ फैला रहा था। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना ना ना, ये कमाने वाला, ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता। We are alive, of course, क्योंकि हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे। बट आई डोंट नो हाउ, कौन सी मीडिया ने कहाँ से, सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर इन इट एंड आई एम हिज वाइफ। टेक्निकली इट्स जस्ट द वीडियो विच स्टेट्स। वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है। बट हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ़ोन्स वगैरह सब, मी, माई फैमिली, हिम, एवरीबडी। प्लीज़ माई कंडोलेंस एंड हिज कंडोलेंस टू द फैमिली, बट वी आर अलाइव। जी, आपने मुलाहिजा किया किस तरह से एक झूठ का बाजार जो है इंडियन मीडिया ने गर्म किया हुआ था। मैं सबसे पहले जमीर अहमद खान साहब, एक्सीलेंसी, आपको इसमें शामिल करूंगा। सबसे पहले तो जो कौमी सलामती का एलामिया आया है उस पर आप फरमाइएगा कि किस कदर बेफिटिंग रिस्पांस पाकिस्तान की जानिब से, कितना वेल कैलकुलेटेड पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है। बिल्कुल डिप्लोमेटिकली बयान इसका दिया गया है जो कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक है, और पाकिस्तान इस मामले में काफ़ी मेच्योरिटी दिखलाता है हमेशा, ख़ास तौर पर जहां बात आ जाए कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देने की। बल्कि हमारा मीडिया भी इस मामले में काफ़ी मेच्योर है। आपने अभी खुद जो दिखलाई, चंद फुटेजेस दिखलाई हैं, उसमें हमने देख लिया और रोज़ाना देखते हैं कि इंडिया में मीडिया की हाइप किस तरह क्रिएट करवाई जाती है और किस तरह इंडिया को की मीडिया को इंटीग्रेट कर लिया गया है। मीडिया तो छोड़ें, इवन कोर्ट की हद तक। बहरहाल हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। आपने मुझसे पूछा अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो आज की आउटकम है, वो यकीनन दुनिया उसको बिल्कुल इसी तरीके से समझेगी कि एक रेसिप्रोसिटी हमने दिखलाई है, और ये वियना कन्वेंशन के बिल्कुल उस पैरामीटर के अंदर है कि हम उसमें हमने किसी मुल्क के साथ ज्यादती नहीं की है, बल्कि उन्होंने एक स्टेप लिया जो कि हमारा एक सॉवरन हक है कि हम उसका जवाब दें और रेसिप्रोसिटी दिखलाएं। मुल्कों के दरमियान जितने भी आदाब हैं सफारती और जितने तरीक़ाकार है वो रेसिप्रोसिटी के बराबर बुनियाद पर चलते हैं और इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल म्यूचुअल इंटरेस्ट की बुनियाद पर चलते हैं। तो हमने जाहिर है जब बताया कि ये ट्रीटी आपने सस्पेंड किया, इसमें कोई लीगल इसको कवरेज नहीं है, क्योंकि ट्रीटी में बजाते खुद जो क्लॉजेज मौजूद हैं उसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि कोई एक पार्टी इससे वॉकआउट कर जाए। तो लिहाजा आपने ये किया, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इस पर नहीं मानते हैं, और हकीकत है क्योंकि लीगली वो हो ही नहीं सकता ऐसे। तो रहा उसके बाकी खदोखाल कि उसके लीगल और डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे चंद लम्हों में अगर आप चाहेंगे तो। और उसके बाद रहा सवाल कि कश्मीरियों का जहां तक ताल्लुक है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हम पहले से भी वाज़ेह करते रहे हैं
اور اس نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے بعد میں، اس میں بھی بتایا ہے کہ سیکورٹی کشمیریوں کو اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور ان کو اپنی فریڈم فائٹنگ کا حق ہے، اور ان کا اخلاقی، سیاسی اور ثقافتی پوری دنیا کو کرنا چاہیے ان کی مدد، اور پاکستان بھی کرتا ہے، اور پاکستان کو تضاد حق بنتا ہے کرنے کا۔ اور جنرل اسمبلی کا اس میں ایک ریزولوشن پہلے سے موجود ہے 2649، جس کے تحت دنیا میں جہاں بھی جس جگہ پر فریڈم فائٹر ہوتے ہیں انہیں دیا گیا ہے کہ دنیا ان کی مدد کر سکتی ہے۔ میں خود اس تیمور میں میری تعیناتی تھی اقوام متحدہ کی طرف سے، اور وہاں شنانا گوزماؤ ان کے فریڈم فائٹر تھے، ان سے میں بعد میں پریزیڈنٹ بنے، ان سے میری کافی ملاقاتیں رہا کرتی تھیں، اور وہ بتاتے تھے کہ کس طریقے سے فریڈم فائٹنگ انہوں نے کی، اور بعد میں اس وقت بھی دنیا ان کو ریکگنائز کرتی تھی، مدد کرتی تھی، اور بعد میں بھی مدد کی انہوں نے۔ تو فریڈم فائٹنگ کا سلسلہ انڈیجنس ہے، اس کے بارے میں بات کی۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنی طرف سے جب جو مارچ ایشو کیا ہمارے ہائی کمیشن ہمارے ناظم الامور کو بلا کر، تو ہم نے بھی اس کو کر دیا، تو ایسی پروسیٹی ہم نے پوری دکھلا دی۔ ہم بالکل ہر لحاظ سے ہر قسم کے ٹیررزم کو پہلے سے برابر کا ایک جواب ملا ہے، ویل کیلکولیٹڈ تھا، کیلیبریٹڈ تھا، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، ساتھ ہی رہی گا۔ میں رفیق ڈار صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائے گا اگر ہم تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بات کریں اور اس پیٹرن کے حوالے سے بات کریں جہاں پہ اڈاپٹ کیا گیا کہ نہتے لوگوں کو مارا گیا، جس کو کنڈیم کیا حریت نے بھی کیا کہ اس طرح کی ہمارا کوئی پیٹرن نہیں ہے اس حوالے سے، تو یہ فرمائے گا کہ ایک تو حریت کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے، موقف کیا ہے، دوسرا کیا یہ ہندوستان کی طرف سے جو فالس فلیگ آپریشن کرنا حریت کے ان مقاصد کو، اس تحریک کو ناکام کرنے کے یا اسے بدنام کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ کشمیری لیڈرشپ نے اس حوالے سے اپنا رد عمل بالکل کل سے ہی دینا شروع کیا، اور جو مقامی لوگ کشمیری عوام ہیں، جب انہوں نے گودی میڈیا کے اندر جس انداز میں اس کو پیش کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے بڑے پیمانے میں وہاں بھی اس حوالے سے اپنا رسپانس دیا، اور رسپانس جو کشمیری لیڈرشپ کی طرف سے تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے اس گروسم اٹیک کو، اس ٹیررسٹ اٹیک کو کنڈیم کیا، اور جو جاں بحق ہونے والے جو ٹورسٹس تھے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ سوالات ابھارے۔ سوالات یہی تھے جو ماضی دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا چھٹی سنگھ پورہ، ہم نے دیکھا پلوامہ، ہم نے دیکھا اسی طرح سے کچھ اور بھی پٹھان کوٹ ہے، اور بھی کچھ ایسے چیزیں وہاں پہ ہوئی جن کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ بذات خود ایون آپ دیکھیں یہ جو پلوامہ کا اٹیک، آپ سابقہ سو کالڈ گورنر ستیہ پال ملک کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں بعد میں سامنے آ گئی۔ اسی طرح کوسچنز ضرور ریز تو یہ فرمائے گا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجاہدین کی جو فائٹ ہے وہ ہم نے دیکھا ماضی کے اندر بھی، جس طرح سے ایکسیلنسی نے بتایا کہ ان کو تو انٹرنیشنل ادارے اور UN جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس جو جسٹ فائٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑے، کنونشنز بھی الاؤ کرتے ہیں۔ جو مجاہدین کی فائٹ ہے، جو کشمیری مجاہدین کی فائٹ ہے، وہ تو ہمیشہ ہوتی ہے انڈین آرمی کے خلاف، تو ان کا تو یہ پیٹرن نہیں ہے، نہ کشمیری اس کو قبول کرتے ہیں، تو پھر یہ کس کا پیٹرن ہے؟ نہیں دیکھیں، اس حوالے سے واضح ہمارا موقف ہے کہ یہ ایک پیورلی پیسفل ریزسٹنس فریڈم موومنٹ ہے، جس میں کشمیری نہتے ہو کے سامنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے آپ آرمڈ سٹرگل کی جب آپ بات کریں گے، ابھی آپ نے کشمیری کی زبانی سنا کہ 90 کا وہ وقت تھا جس وقت وہاں کی آرمڈ سٹرگل پیک پہ تھی، اور اس وقت بھی کسی ایک نہتے ٹورسٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ یہ کشمیریوں کا نام نہیں ہے، ہم وہاں مہمان نواز ہے، اور یہ صرف جس طرح بالکل درست فرمایا اس کشمیری نے، یہ کشمیری فریڈم موومنٹ کو ملائن کرنے کا ایک ان کا ریچول ہے جو وقتاً فوقتاً یہ استعمال کرتے رہے ہیں، اور آج ایک اور حربہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بار پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس حوالے سے آگے آنے کی اپیل کرتے ہیں کہ یہ ایک بار پھر ایک فلیش پوائنٹ، یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ایک سامنے آ گیا ہے، اور آج ان کے لیے موقع دوبارہ ہے کہ وہ آئیں، انٹروین کریں، اور جو بیسک ایشو ہے مسئلہ کشمیر ہے
اس کو حل کرنے تو رفیق ڈار صاحب جو اعلامیہ ہے، اعلامیہ کے اوپر کیا کہنا ہے آپ کا؟ اعلامیہ کس قدر جو ہے وہ بفٹنگ دیا پاکستان نے؟ دیکھیں ایز اے اسٹیٹ ایک بفٹنگ اور ریسپروکل رسپانس دینا نہ صرف ایز اے اسٹیٹ بلکہ ایز اے فریق ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ، یہ ایک ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے کہ جس انداز میں انہوں نے اب انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی سسپینڈ کرنے کی وہاں پہ بات کی ہے، 3 جنگیں سسپینڈ نہیں کر سکی. مطلب آئی ایم سرپرائز ٹو لسن. بات یہ ہے کہ ایک 24 کروڑ عوام کے ساتھ یہ پانی کا مسئلہ ہے. انٹرنیشنل کورٹ آپ دیکھیں، انٹرنیشنل نارم آپ دیکھیں، آپ انٹرنیشنل لا دیکھیں، کسی بھی صورت میں بنیادی جو ضرورت ہے پانی، آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. تو یہاں پہ ان کا جنگوئزم، ان کا جو وہ شاونزم یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ میں جسٹ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے گاب میں ہندوتوا جو حکومت ہے اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا وہ ہم دیکھ رہے ہیں جو کشمیری اسٹوڈنٹس کو اور مسلمان اسٹوڈنٹس کو دہرادون کے اندر اور مختلف علاقوں کے اندر مارا جا رہا ہے، اس کے ویژول بھی آنا شروع ہو گئے. میں واپس بھی آتا ہوں آپ کی طرح آتا ہوں. خالد صاحب آپ کو میں انوالو کروں گا. یقیناً آپ میڈیا اور گودی میڈیا کے حوالے سے تو بات کریں گے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید مودی ان کے آگے سرنڈر کر گیا ہے یا یہ کمپلیٹلی مودی کے آگے سرنڈر کر گئے ہیں، اس پر ذرا بات کریں گے. لیکن پہلے ذرا اعلامیہ پہ آ جاتے ہیں. اعلامیہ پاکستان کا کتنا بروقت ہے، کتنا امپاورڈ ہے، کتنا سٹرونگ ہے اور کتنی ترجمانی کی ہے اس نے 24 کروڑ عوام کی؟ جب سے بھارتی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کے بعد انہوں نے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ کرنے کا اعلان کیا اور دوسرے اقدامات کیے، وہاں کا بارڈر بند کیا، تو اس کے بعد جو انٹرنیشنل جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ پاکستان بھی آگے بڑھ کر جو شملہ ایگریمنٹ ہے اس کو ختم کرے گا. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ریاست پاکستان قومی سلامتی کمیٹی میں، جس میں پولیٹیکل قیادت بھی موجود تھی اور اس کے ساتھ فوجی قیادت بھی موجود تھی، انہوں نے اس معاملے میں بالکل اپنے حواس نہیں کھوئے بھارت کی طرح. اور یہ جو اعلامیہ جاری کیا یہ ایک انتہائی ذمہ دارانہ اور تدبر سے بھرپور اور سمجھداری کا ایک ثبوت دیتا ہے. آپ دیکھیے اس میں سے، کیونکہ سکھ بھی بھارتی شہری ہیں، وہ بھی یہاں آتے ہیں، تو ان کو استثناء دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مذہبی مقامات کی طرف آ سکتے ہیں. اس میں اقلیت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس معاملے میں تحفظ دیا گیا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے جتنے بھارتی پاسپورٹ پہ آنے والے لوگ ہیں ان کو ہم ویزے ان کے بند کر رہے ہیں. لیکن یہ 2 معاملے ہیں. نہ پاکستان نے شملہ ایگریمنٹ پر اپنے حواس کھوئے، اس کو اگر کر سکتا تھا یک طرفہ اقدام تو پاکستان میں اس میں اشارہ بھی دے دیا ہے کہ اگر آپ فردر آگے جائیں گے لیکن ہمارے پاس یہ حق محفوظ ہم رکھتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے اور بھی ہیں، اگر وہ جارحیت کرتا ہے تو ہمارے پاس تو سارے حق موجود ہیں. لیکن انتہائی ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ اور اعلامیہ جاری کر کے دنیا کو بھی میسیج دیا ہے اور بھارت کو بھی ایک میسیج دیا ہے کہ بھارت نے بنا ثبوت خود ہی انہوں نے عدالت لگائی، خود ہی وکیل مہیا کیا اور خود ہی کل فیصلہ سنا دیا کہ جو پہلگام واقعہ ہے اس میں پاکستان ملوث ہے. اب آئیے اس کے فیکٹ کی طرف، کہ واقعتاً اس میں پاکستان کے ثبوت ملتے ہیں. ایک تو ریاست پاکستان کی بات ہے، دوسری کشمیری مجاہدین کی جو بھی بات کر رہے تھے، رفیق ڈار صاحب بھی بات کر رہے تھے. کشمیری مجاہدین کی پوری تحریک ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. پوری تحریک میں کسی بھی سول جو شخص ہے، ایک عام آدمی یا نہتا ہے، اس کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. اور جو بالخصوص جو سیاح ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے یہی مہینے ہیں جو کشمیری مقامی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے جن کے ساتھ ان کا روزگار بٹر اینڈ بریڈ وابستہ ہے، کیونکہ مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ سارے مہینے برف باری کے ہوتے ہیں. وہ جن کا کاروبار ان لوگوں سے وابستہ ہے ان کو کیوں ماریں گے؟ اور یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اس میں بھارت نے 2 مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو جو کشمیریوں کی پرامن جدوجہد ہے، جو جمیل احمد صاحب نے بتایا، جن کا یونائٹڈ نیشن کا چارٹر بھی انہیں تحفظ دیتا ہے، ان کی پرامن جدوجہد کو اور ان کو بدنام کرنے کی، کشمیری مجاہدین کی جو سیلف ڈٹرمنیشن کی جدوجہد ہے، اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اور دوسرا، ریاست پاکستان کو بغیر کسی ثبوت کے 24 گھنٹوں کے اندر، دیکھیں پاکستان نے جب کلبھوشن یادیو کا الزام لگایا کہ بھارت کا نیوی افیسر ہے، اور بھارت نے بعد میں پاکستان نے تو ثبوت بھی دیا نا، میں یہی عرض کرنے لگا، پہلے الزام ہے نا، الزام لگایا اور اس کے بعد بھارت نے اس کو اس الزام کو آن کیا، رسائی مانگی سفارتی. اس کے بعد پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے ڈوزیر بھیجے. ٹھیک ہے نا، کورٹ میں تو بھارت گیا نا، لیکن ہم نے ثبوت، بنا ثبوت کے
کوئی ایکشن نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. یہ شروع دن سے. اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ 100% یہ واقعہ پلانٹڈ ہے, اور اس کی ٹائمنگ چیک کر لیں. جب کبھی بھی جیسے فالس فلیگ جو آپریشنز ہیں, بھارت کی ایک اپنی پوری تاریخ ہے, ابھی بیان کی ڈار صاحب نے, یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے. اور ٹائمنگ یہ ہے کہ اس وقت جو وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے وہاں موجود ہیں, ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے, اور یہ واقعہ خود کروایا ہے. آپ اس کے تانے بانے بن کے دیکھ لیں, کوئی انٹرنیشنل تحقیقاتی ادارہ آ جائے, یہ اس میں 100% بھارت انوالوڈ ہے. نہ کشمیری مجاہدین کی یہ کارروائی ہے اور نہ ریاست پاکستان اس میں ملوث ہیں. اگر یہ چیزیں ہوتی تو بھارت کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے, وہ ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد آپ نے دیکھا 3 بجے واقعہ ہوتا ہے, 3:05 پر الزامات شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑی بالخصوص ایک اہم بات ہے, یہ جو پہلگام ہے یہ LOC سے 400 کلومیٹر دور ہے. اور جو کشمیری جو جس کی آپ نے شاٹ چلایا, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ 400 کلومیٹر دور پار کر کے 10 لاکھ فوج سے آنکھیں بچا کے چلے گئے ہیں, تو پھر تم سارے لوگ ریزائن کرو اور دفع ہو جاؤ مقبوضہ کشمیر سے. ٹھیک ہو گیا جی. لون صاحب آپ کو میں انوالو کروں گا, بتائیے گا کہ آپ ایک تو اعلامیہ کے حوالے سے کیا کہیں گے, کتنا بروقت ہے, کتنا ٹھوس اعلامیہ پاکستان نے دیا ہے, اور کس قدر ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ وہ یہ کوئی بھوٹان سے, نیپال سے یا مالدیپ سے ڈیل نہیں کر رہے, یہ پاکستان ایک ایٹامک پاور سے ڈیل کر رہے ہیں. ایک مؤثر, واضح, دو ٹوک اعلامیہ جاری ہوا, اور یہ بھارت کو جواب دیا گیا کہ آپ کی جو یک طرفہ پالیسی ہے اسے کسی صورت جو ہے نا تسلیم نہیں کیا جائے گا, اور اپنی ساورنٹی پہ, خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور اپنی خود مختاری کو بھرپور تحفظ دیا جائے گا. تو یہ ایک اچھا میسیج ہے. اس کے ساتھ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا گیا. تو لہٰذا پاکستان اپنے موقف پہ قائم و دائم ہے, اور اپنی ساورنٹی پہ, اپنی خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو وہی ہندوستان نے جو یک طرفہ طور فیصلے کیے ہیں, جو کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, اور پاکستان نے اس کو رد کیا ہے. دیکھیں, اگر آپ سینتاس ایگریمنٹ کی بات کریں, یہ ایک بین الاقوامی ایگریمنٹ ہے. یہ جو واٹر ٹریٹی ہے اس پہ باضابطہ ریٹرن ایگریمنٹ ہے, اور جہاں جنگیں بھی ہوئی, سیاسی کشیدگیاں بھی ہوئی, اس کے باوجود یہ ایگریمنٹس جو ہے نا ختم نہیں ہوئے. مگر آج اس موقع پہ ہندوستان نے ایک گہری سازش, یہ میں سمجھتا ہوں کہ گہری سازش کو جنم دیا گیا, جہاں ایک فالس فلیگ آپریشن رچایا گیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ایریا میں جہاں اتنی فورسز ڈپلائیڈ ہے, ان کی پیراملٹری فورسز ہیں, ان کی انڈین پولیس ہے, انٹیلیجنس ہے, اور اس علاقے میں پاکستان کو کوئی بارڈر بھی نہیں ملتا, تو وہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے, تو ملیٹنٹ لوگ وہاں کس طرح پہنچ سکتے تھے؟ اب یہ لوگوں کے آپ بیانات دیکھیں, امریکن اسلحے کے ساتھ, بالکل امریکن اسلحے کے ساتھ. بلکہ یہ بھی خبر ہے کہ وہاں پر کچھ دن پہلے بلیک کوبراز آئے تھے, یہ خبر چلی ہے, اور وہاں پر غیر ملکی لوگ بھی. بلیک کوبراز کی آپ بات کر رہے ہیں, تو سب سے بڑا تو وہاں پہ جو شخص آیا اس کا نام امت شاہ تھا, اور اس کے بعد پھر مودی نے آنا تھا. امت شاہ آ کے 3-4 دن وہاں پہ رہا, اور رہنے کے بعد کچھ ہی دن کے بعد یہ واقعہ ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا سوال اٹھایا تھا خود آتا ہے, اور اس نے ہائی لیول سیکیورٹی میٹنگ کی, اس میٹنگ میں عمر عبداللہ کو بھی نہیں بلایا گیا. چلیں اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ایکسلنسی, میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا, فرمائیے گا اگر ہم بات کریں اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے جو ہندوستان نے اقدامات اٹھائے ہیں, کس قدر مذاکرہ خیز اقدامات ہیں, اور کتنی اجرت میں لیے گئے فیصلے ہیں, اور کیا کوئی رسپانسبل سٹیٹ اس طرح کے اقدامات اٹھا سکتی ہے جس طرح کے اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں, اور اپنے ایک افسر کو بھیجا اور جا کے پڑھ دو اور سنا دو سب کچھ. یور ٹیک سر. کہ ایک اسکرپٹڈ معاملہ بالکل نظر آتا ہے, اور اس پہ کافی تبصرہ ہو چکا ہے, اس لیے اس پر مزید میں سمجھتا ہوں کہ اس ہائی لائٹ کرنا اتنا ضروری نہیں. لیکن جو زیادہ ضروری بات میں سمجھتا ہوں جو اب تک ڈسکشن نہیں ہوئی ہے اس گفتگو میں, وہ ہے کہ انڈیا نے سیکورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن 47 کے تحت ملٹری آبزرورز, یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز فار انڈیا اینڈ پاکستان, اس کو ڈپلائی کیا گیا تھا. یونائٹڈ نیشنز نے کوئی کچھ نہیں تو 2 درجن دفعہ انڈیا کو لکھا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں ان کو کیوں نہیں آنے کی اجازت دیتے ہیں, یہ تو انٹرنیشنل لا ہے, آپ روک نہیں سکتے ہیں, آپ ان کو اپنے علاقے میں داخل ہونے دیں تاکہ وہ آبزرو کریں اور اقوام متحدہ کو رپورٹ کریں. اب اگر یہ واقعہ وہ کہتے ہیں کہ سچا ہے,
تو कल ही वो कहते कि ठीक है, ये बॉर्डर से थोड़ी दूर मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मौजूद हैं, दुनिया की मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं, उनको बुला के इन्वेस्टिगेट करा लें। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। चले उनको नहीं कराते, वो कहते हैं कि चले सिक्योरिटी, ये ह्यूमन राइट काउंसिल जो एक्सेस मांग रही है काफी अरसे से, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने लेटर लिखा है कि आप हमें इजाजत दें ताकि हम अपना एक कमीशन भेजें वहां, वो कश्मीर में ह्यूमन राइट के हवाले से। लेकिन इस मामले में तो बड़ी खुशी से यूनाइटेड नेशंस अपना इन्वेस्टिगेशन टीम भेज देता, लेकिन वो नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि उनको पता है कि इसका मकसद क्या था और दुनिया में वो क्या नैरेटिव बिल्ड करते आ रही हैं। अब वाज़ेह रहे कि इंडिया जब भी उसको यूनाइटेड नेशंस में कोई प्लेटफॉर्म मिलता है या जब कोई सरबराह आता है, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से, तो वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में इसको शामिल कराने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कराया है पहले भी उन्होंने कि जी ये दरअंदाजी हुई है और बॉर्डर पार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पॉइंट रेज किया, सॉरी टू कट यू हियर, ये फरमाइएगा कि जिस किस्म की जवाब रिस्पांस इंडिया सीख कर रहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो कितना नाकाम हुआ है उस तरह के जवाब लेने में। यानी इंडिया कंडमनेशन जो है वो मांग रहा था, जबकि कंडोलेंसेस जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से आई हैं। एक तो ये फरमा दीजिएगा और दूसरा ये बता दीजिएगा कि सिंतास मुआहदे के ऊपर बड़ी बात हुई है, यकीनन आपने भी इसके ऊपर बात की है, तो सिंतास मुआहदे के हवाले से जो इकदाम इंडिया ने लिया है किस कदर वो नाकाबिले अमल है? नाकाबिले अमल तो खैर देखिए, उसकी एक अगर उसकी लीगल डिप्लोमेसी के लिहाज से देखा जाए तो उसमें खुद एम्बेडेड तरीक़ाकार दिया हुआ है कि अगर कोई वायलेट करता है पार्टी उसमें, तो उसके 3 टियर सिस्टम दिया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी में, उनके आर्टिकल 9 के तहत। उस 3 टियर सिस्टम में से किसी एक टियर को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जिसमें कि पहला तो है बायलैटरल जो कि नामुमकिन है, दूसरा उसमें है कि वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जिसको कहते हैं, और तीसरा है उसका कि ट्राइब्यूनल जो उसका आर्बिट्रेशन का तरीका कार है। तो उनमें से कोई, तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है। इसका असल मामला जो इस वक्त प्रेशर पड़ेगा दुनिया का और पड़ना शुरू हो गया है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की वजह से, जिस हिसाब से एस्केलेट करना चाहती है ये आरएसएस एम्पावर्ड गवर्नमेंट, तो उस एस्केलेशन का आप चंद दिन पहले डीक्लासिफाई हुए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। उसमें एक डॉक्यूमेंट ऐसा है कि इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की बात की गई है और बताया गया है कि अगर ये दोनों ममालिक किसी ऐसे मामले में वो एस्केलेट कर जाएं तो दुनिया में क्या प्रॉब्लम पैदा हो सकती हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, कहत के हवाले से, कंटेमिनेशन के हवाले से। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज जो हमारा स्टेटमेंट गया है, जो बड़ा नफा तौला स्टेटमेंट गया है, और दुनिया में उसमें इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन के, पाकिस्तान ने कह दिया है कि अगर आप पानी को रोकेंगे तो 24 करोड़ आवाम के पानी का, तो हम इसको जंग समझेंगे। तो दिस इज अ वेरी कैंडिड स्टेटमेंट। The world cannot take it lightly, and we have gone as per, अगर इसको इंटरनेशनल कानून के और कस्टमरी लॉ के लिहाज से देखें, यूनाइटेड नेशंस के अपने एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन का एक मल्टीलैटरल डॉक्यूमेंट है, उसके लिहाज से देखें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको आसानी से इग्नोर नहीं कर सकती, एंड दे विल प्रोबब्ली स्टार्ट असर्टिंग द प्रेशर। इंडिया ने कैलकुलेट, बड़ा ब्रीफ सा एक्सेलेंसी मुझे बताइएगा जरा, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा एनलाइटन कीजिएगा कि अब इंडिया ने भी इकदाम ले लिया, पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट कर लिया, जिस तरह आपने बताया कि बड़ा कैलकुलेटेड कैलिब्रेटेड रिस्पांस था। डू यू रियली थिंक कि ये मामला इंडिया आगे लेके जा सकता है या अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए वो यहीं रुक जाएगा? इंडिया की ख्वाहिश तो है कि एस्केलेट करे उसको, इंडिया की ख्वाहिश इस लिहाज से भी है, लेकिन वो एस्केलेट करने से पहले चाहता है कि दुनिया किसी लिहाज से उसको सपोर्ट करे एस्केलेट करने के लिए। और उसमें कुछ ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं टेररिज्म के हवाले से कि अगर दुनिया को ये मंजन बेचने में कामयाब हो जाए, ये नैरेटिव बेचने में कामयाब अगर हो जाए, जो नैरेटिव उसने कल बिल्ड किया है, तो उसमें उसको एक एज मिल जाएगा कि दरअंदाजी कर सके वो। लेकिन
اس کا جواب بھی مل گیا آج کے اعلامیے میں کہ اگر کسی قسم کی ایڈونچر کیا گیا تو ہم پہلے سے زیادہ ہم تیار بیٹھے ہیں اور ہم پہلے سے زیادہ اس کا میجر جواب دیں گے. تو لہٰذا اب یہ چیز کو بھی اس کو سرکموینٹ کیا گیا ہے اس اعلامیے میں میرے نظریے کے مطابق کہ اگر اس نے ایسکالیٹ کرنے کی سوچا تو then they should be ready for the consequences and we understand it fully well کہ کسی لحاظ سے بھی ایسکالیشن کسی ملک کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. بٹ جب کسی ملک کی کسی قوم کی عزت و ناموس و وقار کی بات آ جائے تو پھر باقی تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے پھر عزت و ناموس و وقار کی خاطر صحیح. آپ کو پھر جواب دینا پڑتا ہے اور اس اعلامیے میں اسی بات کا اشارہ ہے. جی جی بہت بہت شکریہ ایکسیلنسی، آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام کشمیر میں اور ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے بتایا. میں خواہش صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا، ذرا انڈین میڈیا کے حوالے سے آ جاتے ہیں. انڈین میڈیا، آپ یہ بتائیے گا کہ کس قدر یہ میڈیا سرنڈر کر چکا ہے مودی کے آگے، یا جس طرح کا جنگوازم کا بیانیہ انہوں نے شروع کیا، ہم نے دیکھا کہ اس کا نقطہ عروج جا کے انڈین جو ایکشنز ہیں اس کے اوپر اختتام پذیر ہوا. کیا مودی سرنڈر کر چکا ہے انڈین میڈیا کے آگے یا انڈین میڈیا سرنڈر کر چکا ہے مودی کے آگے؟ اچھا، میرا یہ ماننا ہے یاسر صاحب کہ یہ جو بھارتی جنتا پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے انتہا پسندی کی، جو ہوا چلی آپ نے دیکھا، جس نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد ایک پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا فاشزم نے، یہ اسی میڈیا اسی فاشزم کا شکار ہو گیا ہے. میں متعدد بار انڈین ٹی وی چینل پہ جاتا ہوں تو جتنے بھی وہاں صحافی بیٹھے ہیں وہ ہر ایک اپنے آپ کو بھارتی حکومت کا ترجمان سمجھ کے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں. میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ اپنی گفتگو ایز اے جرنلسٹ کیجئے اور لوگوں کو یہ خطرات بتائیے کہ یہ دونوں ممالک ایٹمی قوتیں ہیں، اگر جنگ لگی تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں. آپ نے فلموں میں جنگ دیکھی ہے یا ماضی کی کہانیاں کتابوں میں پڑھی ہیں، اس کے بڑے ثمرات ہوتے ہیں. نہیں، دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم کو ہی پڑھ لیجیے، اثرات ہوتے ہیں، بہت خوفناک اثرات ہوتے ہیں جنگ کے. یہ ایک پوری نسلیں تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. تو انہوں نے ابھی جنگ دیکھی ہے فلموں میں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ ایک جنگی ماحول بنا کے ہم دبا لیں گے. پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بھارتی فوج کو اس بات کا اندازہ ہے. پچھلی بار جب ابھی نندن آئے تھے اور ان کا جوش و جذبہ جو میڈیا کا دیکھا تھا، تو ابھی نندن کی گفتگو بھی آپ کو یاد ہوگی، انہوں نے اسپیشلی انڈین میڈیا کا جو ہوا دے رہا تھا، جس طرح بڑھا چڑھا کر بات کر رہا تھا، اس کا بھی ذکر کیا تھا. دوسری اہم بات ابھی دیکھیے، تمام انڈین میڈیا، ایک معصوم سی لڑکی ہے بیچاری اور ایک مرد ہے، 24 گھنٹے ہو گئے اس کی تصویر چلا رہا ہے، اور وہ ہم نے چلایا پہلگام. ابھی آپ نے جو ویڈیو کلپ چلایا، 24 گھنٹے ہو گئے، کسی نے یہ تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی. وہ خاتون خود وائی میڈیا پر، ڈو یو ریئلی تھنک ان کو پتہ نہیں ہوگا یہ، یا انہوں نے جان میں بوجھ کے اور یقیناً پلان کر کے یہ کیا؟ ان کو جرنلزم سیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، جب آپ کسی زندہ بندے کی ایک فوٹیج چلا رہے ہیں کہ اس پہلگام میں وہ مارا گیا ہے، تو پھر کیا ان کو پتہ نہیں یہ بندہ سامنے آئے گا نا؟ وہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ خاتون خود اور وہ مرد ان کے ساتھ آیا ہے کہ بھائی لوگوں ہمیں معاف کرو، ہم زندہ ہیں، ہمیں کیوں مردہ بنا رہے ہو؟ اور یہ سبکی کن کی ہوئی؟ یہ جو مثلا قرآن بھی کہتا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر اس کی تحقیق کرو، تو جرنلزم کا پہلا اصول یہی ہے کہ جب بھی کوئی بھی آپ کو خبر لے کر آئے تو اس کی آپ تحقیق کریں. اس کا خمیازہ ساری دنیا. Is it really journalism? نو جرنلزم سر، یہ تو ایک فاشزم قسم کا، کوئی یلو جرنلزم پہلے کہا کرتے تھے، یہ یلو جرنلزم بھی نہیں ہے، گودی جرنلزم ہے. گودی کہہ لیں، کوئی نیا نام رکھ لیں، یہ جھوٹ کی ہے. اور لعنت قرآن کی آیت ہے، میں واپس بھی آتا ہوں آپ کے پاس، ان پر اللہ کی لعنت ہو. صحیح ہے. میں رفیق ڈار صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد ہماری وفاقی وزراء کی، جس میں وزیر دفاع نے بھی بات کی ہے اور وزیر خارجہ نے بھی بات کی ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ مقبوضہ کشمیر سری نگر میں کچھ فارن نیشنلز آئے ہیں جو اسلحے سے لیس ہیں. اور ساتھ ہی ہم انڈین میڈیا پہ بھی یہ بھی پروپیگنڈا دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 7 اکتوبر ہو گیا، یعنی حماس نے جو معاملہ اسرائیل کا ہوا تھا وہ ہو گیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 60,000 لوگ انہوں نے وہاں پہ شہید کر دیے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 370 کے بعد، اس کی ریووکیشن کے بعد یہ بات کہی جا رہی تھی کہ میسیکر ہوگا، جینوسائیڈ ہوگا کشمیریوں کا،
اس کے بعد جب پاکستان نے بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی تو انڈیا بہت الرٹ ہو گیا اور یہ معاملہ نہیں ہو سکا. کیا آپ کو اس واقعے, اس فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو پیٹرن ہم نے دیکھا اسرائیل نے کیا پیلسٹائن کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں؟ دیکھیں, کنسرن ہم کشمیریوں کا سب سے زیادہ یہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی بہت ساری جو سملیرٹیز ہے وہ اسرائیلی پیٹرن اڈاپٹ کیے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا اسرائیل نے کس طرح سے کالونیز, سیپریٹ کالونیز بنائی, اور انڈیا کی یہ کوشش تھی کہ کشمیر کے اندر وہ سیپریٹ کالونیز بنائیں گے. پہلے تو انہوں نے ایکسکیوز لیا جی ڈسپلیسڈ جو کشمیری پنڈت ہیں ان کے لیے. بعد میں جب اس کا چٹا کھٹا سامنے آیا تو ایکس سروس مین دوز آرمی سروس مین ان کشمیر, ان کے لیے بھی, اور پھر نان ریزیڈنٹس کے لیے بھی. یعنی ہمارا بہت بڑا یہ کنسرن ہے. ہم آج بھی اقوام عالم سے یہ اپیل کرتے ہیں, کشمیریوں کا جنوسائیڈ ہوا ہے, اس کو مزید بچانے کے لیے وہ آگے آئیں. یہ جو غزہ کا آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کا قتل عام ہوا ہے 89-90 کے. اگر ہم کاؤنٹ کر لیں 47 والے تو وہ تو پھر بہت وہ تو پھر 5 لاکھ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ سانحات کا ایک لمبا سلسلہ جو کشمیریوں نے دیکھا ہے. تو اس لیے آج بھی ایک تو اسی پہلگام اٹیک کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انٹرنیشنل پروب ہونا چاہیے تاکہ سارا کچھ سامنے آ جائیں, جو ایکچوئل کلپریٹس ہیں وہ سامنے آئیں, اور ہندوستان کی یہ جو کلیمز ہیں اس کی ہوا نکل جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, جو بیسک مسئلہ ہے, جو بنیادی مسئلہ ہے, وہ نان ریزولوشن آف کشمیر ایشو. تو دنیا کو اس وقت سامنے آنا چاہیے, ہندوستان کو اس حوالے سے مجبور کرنا چاہیے. آپ کو خدشہ ہے بطور کشمیری یہ کچھ کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں, ہم نے جو دیکھیں اس طرح کے واقعات بے شمار وہاں پہ ہوئے, تو اس لیے کچھ بھی وی ایکسپیکٹ اینی ڈیم تھنگ فرام انڈیا. کیونکہ ان کو پتہ ہے کشمیری ہندوستانی نہیں ہے, یہ ان کو اس کا اندازہ ہے. تینوں جو آپ نے شارٹس دکھائیں, ایک مین چیز بنیادی تینوں کی مشترک تھی, یہ کشمیریوں کو بدنام کرنے کی. اب کشمیریوں کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ give some bad name to somebody then do something which is already in your mind. So ان کے ذہن میں شاید کچھ ہے, اور اس کے کرنے کے لیے, اس کی ایگزیکیوشن کے لیے ان کو بیس چاہیے, بیس کشمیریوں کی بدنامی. ٹھیک ہو گیا. لون صاحب ٹورڈز دی ویری لاسٹ اینڈ یہ فرمائے گا کہ بہار میں الیکشن ہونے, مودی نے جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے اس دن یہ سعودی عرب سے واپس آتا ہے, اس کے بعد یہ شخص ایک دن کا انتظار نہیں کرتا اور یہ چلا جاتا ہے بہار میں جہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں. وہاں پہ جا کے یہ وہاں پہ ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کرتا ہے, بجائے اس کے کہ اگر ان لوائقین کے پاس جاتا ہے یہ کچھ اور ہوتا, اور وہاں پہ جا کے بہار میں گیدڑ بھبکیاں کستا ہے. کس قدر آپ کو لگتا ہے یہ سارا کچھ جو کچھ اس نے فالس فلیگ آپریشن کیا یہ پالیٹکس کے لیے کیا؟ دیکھیں, مودی نے آج تک جو بھی کیا اپنے اقدار کے لیے کیا. آج کا جو ڈرامہ ہوا نا, یہ اس سے بھی سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے گا. اور اس سے پہلے بھی جو وہاں سانحات ہوئے ہیں, جو بھی اس طرح کے ڈرامے رچائے گئے ہیں, اب پلوامہ کا دیکھیں, ستیہ پال کے سٹیٹمنٹ نے بے نقاب کیا اس کو, اور الیکشن جیتنا تھا. ان کا واٹس اپ کنورسیشن دیکھیں. لہٰذا ان کا مقصد اقدار ہے, لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے. 2 کروڑ نوکریاں دے سکا یہ, چائنا کو یہ سرخ آنکھیں دکھا سکا نہیں دکھا سکا. یہ بس نہتے لوگوں کو مارنے میں ماہر ہیں. انہیں چاہے اقدار, اور اقدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. تاہم میں سمجھتا ہوں کہ اب ہندوستان کے لوگوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ تو اسرائیل بن کے تمہارے سامنے کھڑا ہے, یہ تو تمہیں کھائی کی طرف لے جا رہا ہے, یہ تمہیں کبھی معاشی طور پہ مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اب ہندوستان بھی اس واقعے کے بعد کافی سینئر وائسز جو ہے سامنے آ گئی ہیں, اور بین الاقوامی میڈیا نے اس پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا. شکریہ ادا کرنا ہے آپ تمام معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ, تبصرہ اور شارٹس آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.